عزیز مومنین، آج کے اتوار کو دو ناموں سے پکارا جاتا ہے، ایک پاشخا کا دوسرا اتوار، دوسرا الہی رحم کا اتوار۔ ان پاشخی ایام میں جب یسوع کے جیتنے اور صلب پر ظاہر ہونے کی خوشیاں مناتے ہیں، اسی کے ساتھ عالمگیر کلیسیا کے ساتھ مل کر الہی رحم کی بھی عید مناتے ہیں۔ اس عبادت کے شروع میں ہم اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کریں تاکہ لائق اور واجب طور پر ان پاک رسموں کو ادا کر سکیں۔ میں قادر مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے اقرار و کاموں اور نیک کثرت سے بے شمار گناہ کیے ہیں، اس لیے میں بصبر ہمیشہ گواہی سب فرشتوں اور مقدسوں اور آپ سب سے نماز کرتا ہوں کہ خدا ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کرے۔ قادر مطلق خدا ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے، آمین۔ ہم دعا مانگیں۔ اے خدا، تو ہمیشہ رحیم اور مہربان ہے۔ جب بھی ہم پاشخا کی عید مناتے ہیں تو تو اپنی قوم کے ایمان کو نئے سرے سے زندہ کرتا ہے۔ اپنا فضل بڑھا تاکہ ہم سب پورے طور پر یہ سمجھیں کہ ہم کس پانی سے صاف کر دیے گئے، کس روح سے نئی پیدائش حاصل کی اور کس خون کے بہنے سے نجات پائی۔ ہمیں توفیق عطا کر مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے، آمین۔ تشریف رکھیں۔ پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال اس کا چوتھا باب 32 سے 35 آیات تک۔ اس تلاوت میں شروع کی کلیسیا کا احوال بیان کیا گیا کہ وہ ایک ساتھ رہتے، یک دل اور یک جان تھے۔ ان دنوں میں ایمانداروں کی جماعت ایک دل اور ایک جان تھی، اور کسی نے اپنے مال میں سے کسی چیز کو اپنا نہ کہا، بلکہ ان میں سب چیزیں مشترک تھیں، اور رسول بڑی قدرت سے خداوند یسوع کی قیامت کی گواہی دیتے رہے، اور ان سب پر بڑا فضل تھا، کیونکہ کوئی ان میں محتاج نہ تھا، اس لیے کہ جو لوگ زمینوں یا گھروں کے مالک تھے وہ ان کو بیچتے تھے اور بچی ہوئی چیزوں کا دام لا کر رسولوں کے پاؤں پر رکھتے تھے، اور ہر ایک کو اس کی ضرورت کے موافق بانٹ دیا کرتے تھے۔ پاک کلام کے پڑھنے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ ہمارے لیے آج کا جماعتی جواب: ہالےلویا، 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 ہالےلویا۔ اسرائیل کا گھرانہ کہے کہ اس کی رحمت ابد تک قائم ہے۔ ہارون کا گھرانہ کہے کہ اس کی رحمت ابد تک قائم ہے۔ خداوند سے ڈرنے والے کہیں کہ اس کی رحمت ابد تک قائم ہے۔ جماعتی جواب: ہالےلویا، ہالےلویا، ہالےلویا۔ خداوند کی زمین نے قوت کا کام کیا ہے۔ میں مروں گا نہیں بلکہ جیتا رہوں گا اور خداوند کے کام بیان کروں گا۔ خداوند نے مجھے سخت تنبیہ کی ہے لیکن موت کے حوالہ نہیں کیا۔ جماعتی جواب: ہالےلویا، ہالےلویا، ہالےلویا۔ جو پتھر ہماروں نے رد کیا وہی کونے کا سرا ہو گیا ہے۔ یہ خداوند کی طرف سے ہوا ہے، یہ ہماری نگاہ میں تعجب انگیز ہے۔ یہ وہی دن ہے جسے خداوند نے مقرر کیا ہے، ہم اس کے بارے میں شادمان ہوں اور خوشی منائیں۔ جماعتی جواب: ہالےلویا، ہالےلویا، ہالےلویا۔ دوسری تلاوت پہلا یوحنا اس کا 5 باب پہلی 6 آیات۔ اس تلاوت میں بیان کیا گیا کہ خدا سے جو پیدا ہوا ہے وہ دنیاوی خواہشات پر غالب آتا ہے۔ اے پیارو، جو کوئی ایمان لاتا ہے کہ یسوع ہی المسیح ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے، اور جو کوئی والد سے محبت رکھتا ہے وہ اس کے مولود سے بھی محبت رکھتا ہے۔ اس سے ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا کے فرزندوں سے محبت رکھتے ہیں، جب کہ ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں اور اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ خدا سے محبت رکھنا یہ ہے
کہ ہم اس کے حکموں پر بھی عمل کریں، اور اس پہ حکم بھاری نہیں، کیونکہ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے، اور جس پتہ سے ہم دنیا پر غالب آ گئے ہیں وہ ہمارا ایمان ہے۔ کون ہے جو دنیا پر غالب آنے والا ہے سوائے اس کے جو ایمان لاتا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے؟ یہ وہی ہے جو پانی اور خون سے آیا، یعنی یسوع مسیح، جو نہ فقط پانی سے بلکہ پانی اور خون دونوں کے وسیلے سے آیا تھا، اور جو گواہی دیتا ہے وہ روح ہے، کیونکہ روح سچائی ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر برکت ہو۔ خدا آپ کے ساتھ ہو۔ یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس یوحنا کے مطابق۔ اسی روز ہفتے کے پہلے دن شام کے وقت جب اس جگہ کے دروازے جہاں شاگرد جمع ہوئے تھے یہودیوں کے خوف سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہو گیا اور ان سے کہا، تمہیں سلامتی حاصل ہو، اور یہ کہہ کر اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا۔ پس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے، اور یسوع نے پھر ان سے کہا، تمہیں سلامتی حاصل ہو، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے میں بھی اسی طرح تمہیں بھیجتا ہوں۔ اس نے یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور کہا کہ تم روح القدس لو، جن کے گناہ تم معاف کرو ان کے معاف کیے گئے ہیں، جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ مگر ان 12 میں سے ایک یعنی توما عرف دیدمس یسوع کے آتے وقت ان کے ساتھ نہ تھا۔ تب دوسرے شاگردوں نے اس سے کہا کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے۔ مگر اس نے ان سے کہا، جب تک میں اس کے ہاتھ میں میخوں کے چھید نہ دیکھ لوں اور میخوں کی جگہ اپنی انگلی نہ ڈال لوں اور اپنے ہاتھ کو اس کی پسلی میں نہ ڈال لوں، ہرگز یقین نہ کروں گا۔ 8 روز کے بعد اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا۔ گو دروازے بند تھے تو بھی یسوع آیا اور بیچ میں کھڑا ہو کر بولا، تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ پھر اس نے توما سے کہا کہ اپنی انگلی پاس لا کر یہاں داخل کر اور میرے ہاتھوں کو دیکھ، اور اپنا ہاتھ پاس لا کر اسے میری پسلی میں ڈال، اور غیر معتقد نہیں بلکہ معتقد بن۔ توما نے جواب میں اس سے کہا، تو میرا خداوند اور میرا خدا ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے توما، اس لیے کہ تو نے مجھے دیکھا ہے تو ایمان لایا ہے۔ مبارک وہ ہیں جنہوں نے نہیں دیکھا تو بھی ایمان لائے ہیں۔ اور یسوع نے اپنے شاگردوں کے سامنے اور بہت سے کرشمے دکھائے جو اس کتاب میں لکھے نہیں گئے، لیکن یہ اس لیے لکھے گئے ہیں کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع المسیح ابن خدا ہے، اور کہ تم ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ یا 2 خاندان، 2 گروپ، 2 ممالک بھی ہو سکتے ہیں، جب ان کے درمیان کسی بھی وجہ سے شک وجود پالے، شک پیدا ہو جائے، تو پھر اتفاق، اتحاد، پیار محبت، ایمان اور روحانیت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ شک
ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسی بلا ہے، ایک ایسی بدرو ہے کہ جو دو انسانوں کے درمیان یا دو خاندانوں کے درمیان نفرت کی بنیاد بن جاتا ہے، جب تک کہ شک کو دور نہ کیا جائے۔ اگر ہم غور کریں کہ شک کا اپوزٹ کیا ہے، یقین، بھروسہ، اب دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے ہیں۔ یا تو شک انسان کی زندگی میں جگہ پائے گا یا یقین۔ اگر یقین آ گیا تو شک نکل گیا، اگر شک آ گیا تو یقین نکل گیا۔ دونوں ایک ساتھ پل نہیں سکتے ہیں، دونوں ایک ساتھ پرورش نہیں پا سکتے ہیں۔ اس لیے شک کو دور کرنے کے لیے کیا ہوگا؟ اس سے پہلے کہ اس کی ہم بات کریں کہ شک کو دور کرنے کیا طریقہ کار ہے، کیسے ہم شک کو دور کر سکتے ہیں، میں آپ سب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ نے کبھی کسی پر شک کیا؟ جی، آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ جی بالکل کیتا۔ دوسری طرف کیا آپ پر بھی کسی نے شک کیا؟ بالکل، ہم بھی شک کرتے ہیں اور ہم پر بھی شک کیا جاتا ہے۔ میں تو ہر روز ہی شک کے زمرے میں رہتا ہوں، کیوں ماسٹر جی؟ ہاں جی۔ اس لیے یاد رکھیں، یا ہم شک کریں یا ہم پر کوئی شک کرے تو زندگی کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے شک جب بھی زندگی میں پیدا ہوگا وہ ہمارے سکون کو، اطمینان کو برباد کر دے گا۔ اس لیے شک کو دور کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے آج کی انجیل مقدس میں بتا دیا، انجیل مقدس میں بتا دیا۔ خداوند یسوع مسیح جب 8 روز کے بعد دوبارہ ان کے سامنے آتا ہے اور سب سے پہلے توما سے مخاطب ہوتا ہے، توما کو دعوت دیتا ہے اور اسے آ کر کہتا ہے میرے ہاتھوں کے نیک کے نشان دیکھ لے، میری پسلی میں آ کر انگلی ڈال کے دیکھ لے۔ اب جب ہم تجربہ کرتے ہیں تو شک ختم ہو جاتا ہے۔ جب میں نے 9th کلاس میں داخلہ میرا ہوا، آپ کو پتا ہے 8ویں کلاس کے بعد ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے کہ سائنس لے یا آرٹس، اور زیادہ تر بچے کون سی سبجیکٹ لیتے ہیں؟ سائنس، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر۔ میں نے بھی یہی سوچا تھا۔ تو جب سائنس کے سبجیکٹ میں ہم پہنچے تو ہمارے سائنس ٹیچر نے سب سے پہلی کلاس میں یہ جملہ ادا کیا کہ ہم سائنس کے لوگ ہیں، ہم سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرتے ہیں جب تک کہ ہم تجربہ نہ کر لیں۔ اور یقین جانے شک بھی سنی سنائی باتوں سے پیدا ہوتا ہے، سنی سنائی باتوں پر۔ اور ہمیشہ سب سے پہلا شک کا مرتکب وہ شخص ہوتا ہے، سب سے پہلے شک کا جو وکٹم یا زخمی وہ شخص ہوتا ہے جو کانوں کا کچا ہوتا ہے، جو وہ کہتے ہیں پنجابی چ جدے نہ لگی گلی آہو، جو ایسا شخص ہوتا ہے وہ شک کے زمرے میں سب سے پہلے آ جاتا ہے۔ وہ چاہے شوہر ہو یا بیوی ہو، بھائی ہو یا بہن ہو، باپ ہو یا ماں ہو یا اولاد ہو، ہم سنی سنائی باتوں پر جب یقین کرتے ہیں نا تو ہم شک کے پہلے اس کے گرفت میں آ جاتے ہیں۔ کسی نے بتا دیا موڑ پر کھڑے ہو یار تیرے منڈے میں ویکھیا وہ سٹا پی رہا تھی، وہ بھی بھر کے۔ اگر تو میں کانوں کا کچا ہوں تو میں فوراً یقین کر لوں گا اور آتے کے ساتھ کیا کروں گا؟ ہاں جی، کٹنا شروع کر دے گا بچیاں، یا
میری بیٹی کے بارے میں کوئی، میری بہن کے بارے میں کوئی بات کر دے، اگر میں کان کا کچا ہوں تو یقینی طور پر میں فوراً اس پر یقین. مثال کے طور پر میں فادر یا ماسٹر، اگر ہم کانوں کے کچے ہیں تو لوگ ہم سے کھیلیں گے، اپنا مطلب نکالنے کے لیے ہمیں اسی طرف ہمارا سوئچ ٹیون کر دیں گے، ہمارے کانوں میں فون سے بات کر دیں گے، فلاں نے پینج کیتا ہے گرجے کے ماسٹر جی، فادر جی. اور اگر ہم کانوں کے کچے ہیں تو ہم فوراً کیا کریں گے؟ یقین کر لیں. اب یسوع نے کیا کیا؟ یسوع نے توما کو دعوت دی اور اپنا آپ پیش کر دیا، چیک کر لے، دیکھ لے میں ہوں. تو اس نے کیا میخوں میں پسلی کے جگہ پر انگلی ڈال کے دیکھا تھا؟ نہیں دیکھا. اس نے دیکھ کر ہی ایمان لے آیا، دیکھ کر ہی ایمان لے آیا. تو اس لیے خداوند یسوع مسیح کو فوراً آواز بلند کر کے کہتا ہے کہ تو ہی میرا خداوند اور خدا ہے. اعلان کر دیتا ہے اس بات کا، اور جیسے ہی اعلان کرتا ہے کہ تو ہی میرا خداوند خدا ہے، تو پھر یسوع مسیح ہم سب کو مبارک کہتا ہے، کہتا ہے اے توما کیونکہ تو نے دیکھا تو ایمان لایا، مبارک ہے وہ جو بنا دیکھے ایمان لے آئے. اور ہم سب بنا دیکھے ہی ایمان لائے ہیں، اس لیے تو پہلے ایمان لانے سے ہی ہم مقدس بن جاتے ہیں، مبارک بن جاتے ہیں. یاد رکھیں مقدس بننے سے پہلے مبارک ہونے کی ایک سٹیج ہے، ایک رسم ہے، ایک رتبہ ہے. مبارک ہونے کے بعد ہم مقدس قرار دیے جاتے ہیں. مبارک ہونے کے بعد ہم مقدس قرار دیے جاتے ہیں. اس لیے جب توما کے ذریعہ سے خدا ہمیں یہ بشارت دیتا ہے، ہمیں یہ خوشخبری دیتا ہے، ہمیں یہ جی اٹھنے کا فضل دیتا ہے، تو ہماری زندگیوں میں سلامتی قائم ہو جاتی ہے. جب شک ہے تو سلامتی نہیں رہتی ہے. اس لیے وہ بار بار سلامتی کا تحفہ دیتا ہے اپنے رسولوں کو. آج کی انجیل مقدس میں 3 بار دیا، اور آنے والے وقتوں میں ہم ہر اتوار کی تلاوتوں میں، ہر روز کی تلاوتوں میں سنیں گے، وہ جب بھی رسولوں سے ملاقات کرتا ہے زیادہ تر انہیں سلامتی کا تحفہ دیتا ہے، زیادہ تر انہیں سلامتی کا تحفہ دیتا ہے. اب سلامتی کب قائم رہتی ہے؟ امن اور سلامتی کب قائم رہتی ہے؟ جب ہم خاندان کے ساتھ جڑے ہیں، خاندان کے ساتھ ایک ہے، سلامتی ہماری زندگی کا حصہ بنے گی. ہم یقین کے ساتھ بھر جائیں گے اگر خاندان کے ساتھ جڑے ہیں. جیسے توما جب یسوع مسیح پہلی بار آیا تو توما ان کے ساتھ نہیں تھا، رسولوں سے دور، یعنی خاندان سے دور تھا. تو شک سے بھر گیا، شیطان قابض ہو گیا. لیکن جیسے ہی وہ خاندان کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ آ کر دوبارہ مل لیتا ہے تو پھر شک کی گنجائش نہیں رہتی ہے. وہ یقین سے بھر جاتا ہے کہ تو ہی میرا خداوند خدا ہے. جیسے جب ہم اپنے خاندان سے دور ہوتے ہیں، خاندان سے جب دور ہوتے ہیں، یقین جانے نفرتیں بھی زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. اب یاد رکھیں جو میں دور ہونے کی بات کر رہا ہوں، کچھ خاندان کے ممبران گھر کی مالی معاونت کے لیے، ترقی کے لیے، مضبوطی کے لیے اپنے گھر سے دوسرے شہروں میں کام کر رہے ہیں. دوسرے شہروں کو چھوڑ کر کئی تو پورے ملک کام کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خاندان سے دور ہو گئے ہیں تو ان کے دل بھی دور نہیں. دل دور نہیں ہونے چاہیے، فاصلے جتنے مرضی ہوں، لیکن دل قریب ہے نا. تو ہم اتحاد اور محبت میں قائم ہیں، اتحاد اور محبت میں قائم ہیں، سلامتی کے ساتھ جڑے ہیں، یقین سے بھرے ہوئے ہیں. جیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو تجربہ ہوا ہو، مجھے بہت یہ سننے کا موقع ملتا رہا، کئی خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بھائی بھائی اکٹھے رہ رہے ہیں، ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہے ہیں، لیکن ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرتے ہیں. کبھی سنا آپ نے ایسا کوئی واقعہ؟ دیکھا کبھی؟ بالکل ایسا ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا؟ ساتھ رہتے ہوئے دل دور ہیں، دل دور ہے. تو اس لیے فاصلوں کا کچھ لینا دینا نہیں ہے.
اس میں دل کا قربت، پیار، محبت اور خاندان کا اتحاد میں رہنا ہے. اور جب ہم خاندانی اتحاد میں ہم دوسروں کو قبول کرتے ہیں، تو وقت خاندانی اتحاد میں نہیں تھا، دور تھا، دل دور تھا. اس لیے جب رسولوں نے اسے بتایا کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے، اس نے کہا نہیں، جب تک میں خود نہ دیکھ لوں پھر یقین کروں گا. اور جب دیکھا تو اس نے یقین کر لیا. مسیح میں میرے عزیز بھائیوں بہنوں، آج ہم نے بھی اسی یقین سے بھر کر جانا ہے، خداوند یسوع مسیح کے اسی فضل سے بھر کر جانا ہے. جیسے انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح رسولوں کو کہتا ہے، انہیں باور کراتا ہے اور ان سے کہتا ہے، اس نے یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور کہا کہ تم روح القدس لو، تم روح القدس لو. ہمیں بھی خدا روح سے بھرتا ہے، ہمیں بھی خدا روح سے بھرتا ہے. یاد ہے جب استقام ہوا، کس کس کا استقام ہوا ہے؟ کس کس کا استقام ہوا؟ ماسٹر جی استقام ہوا؟ ہاں استقام ہوا ہے، ٹھیک ہے. جب استقام ہوا، آپ کو یاد ہوگا کہ بشپ صاحب سب سے پہلا جملہ کیا کہتے ہیں کہ روح القدس سے باموہر ہو، یعنی روح القدس سے بھر جاؤ. روح القدس تم پر بسیرا کرے، روح القدس سے تمہیں سٹیمپ کیا جاتا ہے کہ تم بالغ ہو گئے ہو، ایماندار ہو گئے ہو اور پرچار کر سکتے ہو اور قربانی دے سکتے ہو. اس لیے جب خداوند یسوع مسیح رسولوں کو کہتا ہے، ان پر پھونکتا اور کہتا ہے کہ تم روح القدس لو، تو رسولوں کا استقام ہے. اور ہمیں اپنا بھی استقام یاد کرنا ہے. وہ ایمانی طور پر مضبوط ہو گئے، ہم نے بھی ایمانی طور پر مضبوطی پائی ہے. تو پھر انہوں نے جلال ظاہر کیا، پرچار کیا، اور آج ہم سب اس کا نام لیتے ہیں. اس لیے ہم پر بھی یہ لاگو ہے کہ ہم اس کا پرچار کریں، اس کا جلال ظاہر کریں. مسیح میں میرے عزیز بھائیوں بہنوں، آج جب مقدس تومہ کے ذریعہ سے خدا ہمیں ایمان کا تحفہ دیتا ہے اور ایمان کلیسیا کے ذریعہ سے بڑھتا ہے، کلیسیا کے ذریعہ سے مضبوطی پاتا ہے. آج پوری عالمگیر کلیسیا ایک خاص اور بڑی عید مناتی ہے. اور میں یہ خیال کرتا ہوں کہ یہ ہمارے وقت کی عید ہے، ہمارے دور کی عید ہے، کیونکہ بے شمار سی عیدیں جو رسولوں سے ابتدائی کلیسیا سے چلتی آ رہی ہیں، ہم انہیں قبول کرتے اور انہیں مناتے رہے ہیں. لیکن یہ عید ہمارے دور کی عید ہے، نئی عید ہے. اور غور کریں کہ کلیسیا عموماً اتوار کو عیدیں منانے کی تعلیم نہیں دیتی ہے، لیکن یہ عید کلیسیا ہدایت کرتی ہے کہ ہم ایسٹر کے بعد جو اتوار ہے اس پر یہ عید منائیں، اس پر یہ عید منائیں. کون سی عید ہے؟ الہی رحم کا اتوار ہے، ڈیوائن مرسی سنڈے. اور سن 2000 میں پوپ جان پال دوئم نے اس عید کا اعلان کیا، اور اعلان یہ کیا کہ ایسٹر کے بعد جو اتوار ہے اس پر یہ عید منائی جائے، اور پوری گرجا گھروں میں، سارے کیتھولک گرجا گھروں میں اس عید کو منایا جائے. اب ہم سوچ رہے ہوں گے کہ کیوں پاپا اعظم نے اس عید کو اتنے بڑے پیمانے پر ہر کیتھولک پر لاگو کر دیا کہ وہ عید منائے. ایک طرف ہم خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عید مناتے ہیں، دوسری طرف الہی رحم کی عید مناتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح کا جی اٹھنا اور الہی رحم، ان دونوں کا آپس میں بہت گہرا ربط ہے، بہت گہرا تعلق ہے. سب سے پہلی بات، جو یہ عید کا انعقاد، اس عید کی تعلیم، اس عید کی باتیں، اس عید کے وعدے ہمارے لیے بے شمار برکات اور فضائل کا ذریعہ بنتے ہیں، بے شمار فضائل کا، ان گنت، یقین جانے بے شمار. جیسے کہ اگر ہم کسی حکیم لقمان کے پاس جائیں، کسی ڈاکٹر کے پاس بھی چلے جائیں، یا گھر کے بوڑھے بزرگوں کے پاس جائیں، تو وہ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں. اگر میں غلط ہوں تو کوئی بھی ہاتھ کھڑا کر کے کہہ سکتا ہے کہ فادر جی نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، تاکہ اگلی نماز سے میں نہ کھواں. ٹھیک ہے،
میں نے جو لوگوں سے پوچھا اور تحقیق کرنے کے بعد میں اس بات کے نتیجے پر پہنچا جس کی میں اب اعلان کر رہا ہوں. یہ کہتے ہیں سب کہ شہد میں، ہنی میں 100 بیماریوں کا علاج چھپا ہوا ہے. صرف شہد میں. صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. تو جس طرح شہد میں بے شمار بیماریوں کا علاج ہے، اسی طرح الہی رحم کی دعا میں بھی بے شمار برکات کے فضائل چھپے ہیں، جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے، جس کا ہمیں علم بھی نہیں ہوتا ہے. اس لیے الہی رحم کی بنیادی بات کیا ہے؟ الہی رحم کی بنیادی بات ہے، سب سے پہلے یہ خدا کی محبت کا نشان ہے. دوسرا، یہ خدا کی معافی کے لیے دعوت دیتا ہے. جیسے آج کے انجیل مقدس میں بھی یہ درج ہے کہ جن کے گناہ تم معاف کرو گے ان کے معاف کیے جائیں گے، جن کے گناہ تم قائم رکھو گے ان کے قائم رکھے گئے ہیں. اب جب ہم خداوند یسوع مسیح کے الہی رحم کی طرف آتے ہیں تو الہی رحم میں سب سے پہلے گناہوں کی معافی کی فضل ہے. پیار، گناہوں کی معافی اور رحم چھپا ہے. یہ تین باتیں اس عید کی بنیاد بنتی ہیں. اور اس کے بعد بے شمار سے پرامسز کیے گئے ہیں ہر بات کے لیے، ہر چیز کے لیے. کبھی پھر موقع ملا گا تو ضرور ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. لیکن 4 پرامسز، 4 وعدے جو بڑے خاص ہیں جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. پہلا کہ وہ کہتا ہے کہ میں دفاع کا وعدہ کرتا ہوں. جو میرے یہ الہی رحم کی دعا کرتا ہے یا روزری پڑھتا ہے، وہ اس کے لیے دفاع کے لیے میں ڈٹ کے کھڑا ہوں گا. جیسے فوجی بارڈروں پر ہمارے لیے ڈٹ کے کھڑے ہیں، ہمارا دفاع کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں. یسوع مسیح بھی یہی کہتا ہے کہ میں تمہاری حفاظت کروں گا، گناہ سے، گناہ کی مزدوری موت سے، ہمیشہ کی آگ سے بچانے کے لیے تمہیں بچاتا ہوں. دوسرا وعدہ وہ کہتا ہے کہ میں تم پر رحم کروں گا، میں تمہارا رحیم ہوں گا. کب؟ جب ہم اس دنیا سے رحلت کر جائیں گے، اس وقت وہ کہتا ہے خدا اور تمہارے درمیان کھڑا ہوں گا، تمہارے درمیان کھڑا ہوں گا. اس لیے نہیں کہ میں جج بن کر نہیں، میں وہاں تمہارا نجات دہندہ بن کے کھڑا ہوں گا، نجات دہندہ بن کر کھڑا ہوں گا، اور تمہارے شانہ بشانہ کھڑا ہو کر خدا سے منت کروں گا کہ وہ تم پر رحم کرے. تیسرا وعدہ وہ کہتا ہے کہ امید رکھو. وعدہ کرتا ہوں کہ جو امید رکھتا ہے. امید کس لیے؟ امید اس لیے کہ وہ ہمیں بچانے والا ہے. آپ کو یاد ہے انجیل مقدس میں درج ہے، خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں پھر آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا. اب وہ ہماری امید کو زندہ کرنے والی باتیں ہیں، ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے والی باتیں ہیں. اور وہ الہی رحم کہتا ہے، جو الہی رحم کا نوینہ کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اس کی امید کبھی نا امیدی میں نہیں بدلنی چاہیے. پھر مقدسہ فوسٹینا ایک سسٹر تھی، اس کی ڈائری میں درج ہے اس امید کو لے کر کے کہ پریسٹوں کو، فادروں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ ایمانداروں تک یہ بات کی رسائی کریں کہ وہ الہی رحم کی دعا کیا کریں. اس لیے جب بھی آپ کسی بھی فادر سے تذکرہ کریں، کوئی بھی فادر ایسا نہیں ہے کہ جو الہی رحم کی بات نہ کرے، اس کا فروغ نہ کرے، کیونکہ یہ کاہن کی ڈیوٹی بن جاتی ہے. یہ خدا کا رحم ہے کہ میں کاہن ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں آپ سے کوئی بہت زیادہ اچھا ہوں، نہیں، لیکن یہ خدا کا رحم ہے، خدا کا پیار ہے کہ میں یہاں کہانت کے فرائض ادا کر رہا ہوں، ذریعہ بن رہا ہوں آپ کے اور خدا کے درمیان ملاپ کا، تاکہ آپ تک پاکی پرست پہنچ سکے. اس لیے الہی رحم پر ایمان اور یقین رکھنا وہ ہمیں خدا کے جلال کی طرف لے کر جاتا ہے. میں دل سے ایمان اور یقین رکھتا ہوں، اور وہی ایمان میں اپنے دل سے آپ کے دلوں تک لے کر آتا ہوں.
آپ تک پہنچاتا ہوں تاکہ ہم الہی رحم کو اپنی روزمرہ زندگی کی عادت بنا لیں، ضرورت بنا لیں، تاکہ اس کے بنا ہمارا دن نہ گزرے، پھر ہم خدا سے برکات اور فضائل پانے کے قابل ہوں گے۔ آخری بات وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا وعدہ کرتا ہوں کہ جو الہی رحم کے ذریعہ سے مجھ سے دعائیں کرے گا میں اس کا جواب جلدی دوں گا، میں اس کا جواب جلدی دوں گا۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں بہنوں، سب سے زیادہ، سب سے فاسٹ جو ہماری دعائیں، منتیں، مرادیں اور ضرورتیں پورا کرنے والی شخصیت ہے وہ ہے مقدسہ ماں مریم، سب سے زیادہ۔ اس کے بعد مقدس اینتھنی اور مقدس یہودا، سینٹ جوڈ، نا امیدوں کے جو مربی ہے۔ لیکن جب ڈیوائن مرسی کی عبادت آئی، ڈیووشن آئی، روحانیت آئی، تو اس روحانیت کے وسیلہ سے خدا بے شمار ایمانداروں کی دعاؤں کو بڑی جلدی سنتا ہے۔ اور کئی کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ مقدس اینتھنی اور یہودا سے بھی پہلے ڈیوائن مرسی آ گئی، جگہ لے گئی ہے، تو مقدسہ ماں مریم کے بعد ڈیوائن مرسی کو فروغ مل رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ، بشرط یہ کہ ہم اس کی دعا کریں، اس کی دعا کریں، اس سے منت مانگیں، تو خدا کے ساتھ ہم اپنا تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ اب مقدسہ فوسٹینا، جس کی ڈائری میں یہ ساری باتیں درج ہیں، جس کی ڈائری میں یہ ساری باتیں درج ہیں، آج کی عید مناتے ہوئے 2 ناموں کو یاد رکھنا ہے۔ پہلا نام میں نے تذکرہ کیا، کون سا؟ پوپ جان پال دوئم، سن 2000 میں اس نے اس عید کو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے اس برکت کو، اس پرفضل راستے کو پوری دنیا کے لیے عام کر دیا، اس لیے اس کا نام یاد رکھا جائے۔ دوسرا سسٹر فوسٹینا، جس کو کلیسیا آج مقدسہ فوسٹینا کہتی ہے، اور جب مقدسہ فوسٹینا کا تذکرہ آتا ہے تو اس کے ذریعہ سے خدا اس کو چنتا ہے، اس کو چنتا ہے، ایک سسٹر کو، کہ جس کے ذریعہ سے وہ اپنے الہی رحم اور پیار کو دنیا کے لیے عام کرتا ہے، اور وہ ہر بات اپنی ڈائری میں لکھتی ہے۔ یہ تصویر جو ہمارے سامنے اویزا ہے، اس تصویر کو ڈرائنگ کرنے کے لیے خود خداوند یسوع مسیح نے اس کی ہدایت اور رہنمائی کی۔ دوسری بات، جو اس تصویر کو اپنے گھر پر اویزا کرتا ہے اور اس کی دعا کرتا ہے، یا اس تصویر کو ہمیشہ اپنے سر کے اس کے سائے میں رہتا ہے، تو 3 دن پہلے، اس کی موت سے 3 دن پہلے اس کو آگاہی ہو جائے گی، اس کو خبر پہنچ جائے گی، خدا اسے خبر دے گا۔ پھر کب یہ جو لال شعاع اور نیلی یا وائٹ شعاع اس کے نکل رہی ہے، اس کے سینے سے، اس کے دل سے نکل رہی ہے، یہ کب نکلی؟ کب اس کے پہلو سے خون اور پانی بہ نکلا؟ جب یسوع کو وہ سپاہی نیزہ مارتا ہے۔ اور کب کیوں مارا نیزہ؟ یہ چیک کرنے کے لیے کہ یہ زندہ بھی ہے کہ مر گیا ہے۔ اس وقت وہ پانی اور خون بہ نکلا، یعنی اس کی موت کے وقت، اس کی موت کے وقت، اور اس کے مرنے کا وقت کیا تھا؟ دوپہر 3 بجے۔ اس لیے ڈائری میں درج ہے، مقدسہ فوسٹینا کہتی ہے کہ جو یہ نوینہ کرنا چاہتا ہے، جو الہی رحم کی دعا کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے وقت مقرر ہے دوپہر 3 بجے، دوپہر 3 بجے۔ پھر ہم اس نوینہ کے ذریعہ سے، اس ڈیووشن کے ذریعہ سے خدا سے اپنی ضروریات پوری کروا سکتے ہیں۔ اس لیے آج پوری دنیا جہاں پاشکا کا دوسرا اتوار مناتی ہے، وہاں ڈیوائن مرسی سنڈے بھی مناتی ہے، کہ جو ہمارے لیے خدا کے رحم کو، الہی رحم کو ہم پر نچھاور کرتا ہے، ہم پر کھولتا ہے۔
قدوس باپ ہم سب کو یہ فضل عطا کرے کہ ہم اس کے جیتنے پر یقین رکھتے ہوئے الہی رحم سے بھرے ہوئے خدا کا جلال ظاہر کر سکیں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین۔ آئیں ہم سب مل کر خداوند کے حضور اپنی دعائیں اور التجائیں پیش کریں۔ مہربان خداوند سے دعا کریں کہ الہی رحم کی عید عالمگیر کلیسیا کے لیے، ایمانداروں کے لیے روحانی فیض کا باعث بنے۔ عزیزوں اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ مہربان خداوند سے دعا کریں کہ خداوند یسوع مسیح کا الہی رحم پیرش کے تمام خاندانوں کے لیے برکت و فضائل کا وسیلہ بنے۔ عزیزوں اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ مہربان خداوند سے دعا کریں یسوع المسیح کا مردوں سے جی اٹھنا مقامی کلیسیا کے مومن کے لیے ایمان کو محفوظ کرنے کا سبب ہو۔ عزیزوں اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ خداوند سے دعا کریں کہ پیارا خداوند پاشکائی ایام میں ہمیں اپنے خاص فضائل سے نوازے۔ عزیزوں اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ دعا کریں ان تمام ایمانداروں کے لیے جنہوں نے الہی رحم کا نوینہ کیا ہے۔ رحیم خداوند ان کے نوینوں کو قبول کرے۔ عزیزوں اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ آج کے دن دعا کرتے ہیں کرسٹوفر جمیل کی صحت کے لیے، جن کی صحت کے لیے خداوند کے حضور ماس کی قربانی گزارانی جاری ہے، کہ خداوند اس ماس کی قربانی کے وسیلے سے اپنے بندہ کو صحت اور زندگی سے ہمکنار کرے۔ عزیزوں اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ مہربان خداوند سے دعا کریں جب کہ ہم الہی رحم کی عید مناتے ہیں کہ الہی رحم کے وسیلے سے ان تمام جوڑوں کو خداوند اولاد عطا کرے جن کے پاس اولاد نہیں ہے۔ عزیزوں اس نیک مقصد کے لیے دعا کریں۔ عزیزو چلو اللہ کی خاموشی میں آج الہی رحم کے عید کے موقع پر خدا سے جو کچھ ہم مانگنا چاہتے ہیں، جو کچھ محنت کرنا چاہتے ہیں، دعا کرنا چاہتے ہیں، خاموشی میں خدا کے حضور پیش کریں۔ اے خداوند ہمارے خدا، ہم نے بہت سی دعائیں تیرے حضور پیش کی ہیں، کافی مانا دعائیں ہمارے دلوں میں موجود ہیں، لبوں پر نہیں آ سکی، وہ سب کچھ مانگتے تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے آمین۔